اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی قربانی ضروری تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ اس زمانے میں دنیا میں ہی معلوم ہو جاتا تھا کہ ہماری قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ستاری کا معاملہ فرمایا کہ قبول ہوئی نہیں ہوئی اللہ کی بارگاہ میں ہم سے پوشیدہ رکھا ہے۔ لیکن پہلی امت میں جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بھی قربانیاں تھیں۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری بارگاہ میں قربانی پیش کرو۔ ایک نے مینڈے کی قربانی پیش کی اور دوسرے نے جو ان کی کھیت میں اناج ہوئے تھے اس کی قربانی پیش کی۔ جب قربانی کا حکم ہوا کہ بھئی اپنی اپنی قربانی فلاں پہاڑی پر لے جاؤ اور وہاں پر رکھ دو، اب بعد میں معلوم ہوگا کہ اللہ نے قبول کی نہیں کی۔ دونوں نے اپنے مینڈے کو لے جا کر وہاں پر رکھ دیا اور انہوں نے اپنے یہاں سے اناج لے جانے کے بعد وہاں پر رکھ دیا۔ دیکھتے ہیں کس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اس زمانے میں یہ بات تھی کہ اگر جس کی قربانی کو بجلی نے بھسم کر دیا، جلا دیا، تو سمجھ لو اللہ کے یہاں اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جس کی قربانی کو کچھ نہیں ہوا سمجھو کہ اللہ کے یہاں وہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب جب ان دونوں نے قربانی کو پیش کیا تو حابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اب اس بات سے ایک اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنی ستاری کا معاملہ فرمایا کہ بھئی اگر آج کے دور میں ایسی بات ہوتی کہ بھئی جس کے یہاں اللہ کی قربانی قبول ہو گئی اور کسی کی نہیں ہوئی تو بڑی شرمندگی کا معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ پردہ ڈال دیا اور فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہم تمہاری قربانیوں کو جلا بھی نہیں رہے، ہم تمہاری قربانیوں میں سے کوئی حصہ لے بھی نہیں رہے، تمہاری قربانی تمہیں مبارک ہو، لیکن پھر کیوں کرائی وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو دل کا جو ارادہ ہے کہ کس دل سے یہ قربانی کر رہا ہے، وہ دل کا ارادہ، وہ دل کا تقوی اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ جانور ہم نے ان کو باندھ دیا رسیوں سے، یہ ہمارے قابو میں آ گئے، کذالک سخرھا لکم، اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا۔ غور کرو کہ کہاں ذرا سی رسیاں، کہاں اتنا طاقتور جانور، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے اس کو مسخر کر دیا کہ جس طریقے سے یہ لے کر چلے تمہیں تو اس کے لیے مسخر ہو جاؤ۔ تو یہ قربانیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی جاؤ فاطمہ کو لے جاؤ جہاں پر قربانی ہو رہی ہے، یہ قربانیوں کو اپنے سامنے دیکھیں، یہ نہیں کہ بھئی قربانی کا حصہ کر لیا، پیسے دے دیے بچ گئے، بلکہ فرمایا جاؤ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اگر محرم ہو تو عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ کہا کہ یہ جو جانور ہوا کرتے ہیں اس کے خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں کہ اللہ یہ ہمارے ساتھ ہی ہے، پوری امت کے ساتھ ہے، کہ قیامت تک جتنے بھی امتی آئیں گے قربانی کریں گے ان کے ساتھ ہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب سن 1 ہجری میں عید الاضحیٰ کی مشروعیت ہوئی، عید الاضحیٰ کی ابتدا ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے اپنی آخری عمر تک تقریباً 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، 10 سال قربانیوں کی اہمیت بتاتے رہے۔ پھر جب مکہ مکرمہ میں پہنچے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے فرمایا کہ بھئی یمن سے 100 اونٹ لے کر آؤ۔ حضرت علی 100 اونٹ لے کر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے نحر کیا، اور جو باقی بچے حضرت علی سے فرمایا کہ اس کو تم کر دو۔ تو بہت بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، اور یہ سب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی یادگار ہے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو مینا کی طرف لے کر گئے اور قربانی کا پورا انتظام کر لیا کہ بھئی بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، پوری طاقت لگا رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام جنت سے لے کر آ گئے بدل۔ حضرت جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں آسمان سے اور آواز لگا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، کہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری نہ چل جائے۔ اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گیا تو انہوں نے بھی اللہ کی تعریف کی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ ابا جان تو میری قربانی کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے بدلے میں جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا، تو فوراً کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو ہم ہر نماز کے بعد 23 نمازوں میں 9 ذی الحجہ سے 13 کی عصر تک جب ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کیا ہے یہ؟ حضرت جبریل علیہ السلام کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہمارے اوپر واجب کر دیا کہ آہستہ نہیں، زور سے بلند آواز سے ہر نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھا کرو، اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ہر امت کے لیے قربانی رکھی گئی اور امت محمدیہ کے لیے یہ قربانی ہے۔ آج مشرکین بھی قربانی کرتے ہیں، کس کے نام سے؟ اپنے بتوں کے نام سے۔ عیسائی بھی قربانی کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے، لیکن ہم قربانی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے نام سے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے نام سے قربانی کیجئے۔ تو ہم اللہ کے نام سے کرتے ہیں، ہمیں اور ان میں یہ فرق ہے۔ ہم اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے جان بوجھ کر چھری چلائی اور بسم اللہ نہیں پڑھی تو قربانی حلال نہیں ہوگی، حرام ہو جائے گی پورا۔ اللہ کے نام سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ہم قربانی کو ذبح کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے بھی اس کو قربان کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، آپ فرما دیجئے کہ کچھ عبادتیں ایسی ہوا کرتی ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہوا کرتی۔ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، میرے لیے نماز پڑھو، میرے لیے قربانی کرو، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرے لیے زندہ رہو، میرے لیے مرو۔ یہ چار حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ کون ہے اللہ تعالیٰ؟ جو دنیا اور آخرت کا مالک ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں۔ تو قربانی کے ایام چل رہے ہیں، آج غروب تک وقت رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں قربانی لکھی اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کی، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرما لی۔ اور جن لوگوں کے اوپر ضروری نہیں تھی قربانی، واجب نہیں تھی، غریب تھے، تو وہ بھی غمگین نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے منگائے اور فرمایا کہ قیامت تک ان لوگوں کے لیے قربانی ہے جو قربانی نہیں کر سکتے، جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، غریب ہیں، تو ان کی قربانی میں خود کر کے جا رہا ہوں۔ ان کی قربانی اللہ کے رسول نے فرما دی۔ اور جن کے اوپر واجب ہے اور وہ قربانی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی طرف سے بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ کہا کہ اگر قربانی ان کے اوپر ضروری ہے اور قربانی نہیں کرتے تو ان سے کہہ دو کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئیں، تم نے ہماری قربانیوں کو ہلکا سمجھا۔ اگر قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے تو نکال دو ان کو عیدگاہ سے، ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے بھی نہ آئیں۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تم ان دنوں میں اللہ کی تکبیر بیان کرو، بڑائی بیان کرو۔ کبریائی اور بڑائی اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اور فرما دیا کہ یہ جو 3 دن ہیں 10، 11، 12 تاریخ ذی الحجہ کی، ان دنوں میں ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ کیا ہے؟ خون بہانا ہے۔ خوب قربانی کرو، خون بہانا ہے۔ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل خون بہانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی وسعت دے رکھی ہو، خوب دل کھول کر قربانی کرو، ابھی وقت ہے۔ فرمایا کہ اگر ان دنوں میں کوئی زمین بھر کے سونا اللہ کے یہاں صدقہ کرے، خیرات کرے، وہ اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ ان 3 دنوں میں خون بہانا محبوب ہے۔ بھئی ہم بھی اللہ کی مخلوق، وہ بھی اللہ کی مخلوق، وہ احکم الحاکمین اور وہ مالک جو چیز مانگ رہا ہے وہی چیز تو دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ موقع نہیں ہے کہ تم صدقہ اور خیرات کرو، یہ وہ موقع ہے کہ تم قربانی کرو، خون بہاؤ۔ خیرات، صدقات، زکوٰۃ کا موقع دیا، جب سال مکمل ہو جائے زکوٰۃ ادا کرو، عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقات ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کو ان 3 دنوں میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ خون بہانا ہے۔
اور خون بہانے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کا ارادہ مضبوط کرنا ہے ایمان اور اسلام کے ساتھ، کیونکہ شعائر اسلام میں سے اسلام کی ایک نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ بھئی میرے لیے نماز پڑھو، میرے لیے قربانی کرو، میرے لیے زندہ رہو اور میرے لیے ہی مرو۔ جب یہ چار چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی تو تم مکمل مسلمان بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے۔ کس نے حکم دیا؟ رب العالمین نے، جو تمام عالموں کا رب ہے، اس نے حکم دیا ہے۔ تو دعا کرو اللہ تعالیٰ جس نے قربانی کی ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے، اور جنہوں نے کسی وجہ سے نہیں کی، باوجود واجب ہونے کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے۔ اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے، بغیر توفیق کے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے، تو اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام شعائر کی ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا